السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب دوم کا سبق نمبر 2 پڑھ رہے تھے، جس کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ تو اس میں ہم سوال نمبر 1 پڑھ رہے تھے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو اس میں جز نمبر 1 اور 2 ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے جز نمبر 3۔ تو جز نمبر 3 ہے اسلام کے تصور عبادت میں ذکر کو کیا مقام حاصل ہے۔ تو آج کے اس سوال کے جواب میں آپ کو 2 چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ نمبر 1 پہ کہ ذکر کیا چیز ہے، یعنی ذکر سے مراد کیا ہے، نمبر 1 پہ یہ، اور نمبر 2 پہ آپ کو یہ چیز سیکھنے کو ملے گی کہ ذکر سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پہ کہ ذکر کیا چیز ہے، تو ذکر سے مراد ہر اس کام سے بچنا جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، ذکر کہلاتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے دل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف اور مشغول رہتا ہے، اور جب اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزر جاتی ہے۔ وہ پھر جہاں پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، چاہے وہ حکومتی عہدہ ہو یا کوئی اور مقام ہو جہاں پر اس کے پاس بے ایمانی اور فریب کے مواقع موجود ہوں، لیکن وہاں پر ہوتے ہوئے بھی وہ بے ایمانی اور فریب سے کام نہیں لے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ وہ ہر وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہو۔ تو جب انسان کی یہ عادت بن جائے تو وہ عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے، اور پھر زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج کے سوال میں 2 چیزیں پڑھیں گے کہ ذکر سے کیا مراد، ذکر سے مراد ہر اس کام سے بچ جانا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کرے، اور نمبر 2 پہ ذکر سے انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ذکر سے انسان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کا جو حق ادا کر دیتا ہے اور زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرتا ہے۔ تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا جواب کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک اینڈ ہوگا۔ تو اب ہم کرتے ہیں اس کو ریڈ۔ اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اسے بڑی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور ذکر اللہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ سورہ العنکبوت اور آیت نمبر 45 ہے۔ ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں ان سے بچا جائے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے دل اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا جذبہ موجود ہو۔ تو کبریائی کا مطلب میں پہلے ہی بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑا ہونے کا اس کو یقین ہو جائے۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزر جاتی ہے، پھر چاہے وہ حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر ہو یا لین دین کے کاموں میں لگا ہو، جہاں ہر طرف بے ایمانی اور فریب کے راستے کھلے ہوں، دنیاوی کامیابی اور مالی فائدہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا اور اس پر عمل پیرا رہے گا۔ اسی طرح انسان اصلی عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سوال۔ مجھے امید ہے کہ جو 2 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ نمبر 1 پہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ذکر سے کیا مراد ہے، تو ذکر سے مراد ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کرے، اور نمبر 2 پہ آپ کو بتایا تھا کہ ذکر کا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے۔ تو انسان کو ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
وہ عبادت کا اصلی حق ادا کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھتا ہے اور منور کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔